قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ 9ویں پارے تک پہنچا ہے، اور آج 9ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الانفال سے آج کی اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قرآن پاک کی ابتدائی بڑی بڑی جو صورتیں ہیں ان میں سورہ اعراف جو کہ بڑی صورتوں میں شمار ہوتی، تو انفال سے پہلے سورہ اعراف تھی اور پچھلے درس میں وہ اپنے اختتام تک پہنچی۔ آج سورہ انفال ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے اپنے کئی رسولوں کا، نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی قوموں کے حالات، واقعات، اور سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی جنگوں کے واقعات کا بھی ذکر، مال غنیمت کا بھی ذکر سورہ انفال میں بیان فرمایا۔ سورہ انفال صحیح قول کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی ہیں اور کئی مدنی ہیں۔ جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی صورت، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورت کہلاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی صورت ہے۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد والوں کا تذکرہ وہ اس میں موجود ہے، اس مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چند آیات مبارکہ کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ مدنی، یعنی اس کی کچھ آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئیں۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں چونکہ غنیمتوں کا تذکرہ ہے اس لیے اسے بھی انفال فرمایا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، سورہ انفال کے حوالے سے کچھ درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے غنیمتوں کے احکامات بیان کیے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا غنیمتوں کے بارے میں کہ اس کے کون مالک ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مالک تو اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خصوصیت کہ آپ نے فرمایا غنیمت کو میرے لیے حلال رکھا گیا اور امت کے لیے بھی اسے حلال فرمایا گیا۔ اب جو مال غنیمت کے بارے میں کچھ آپس میں، یعنی ابھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپس میں تقسیم کچھ کرنے لگے، تو ان کا آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس پر یہ ذکر فرمایا کہ یہ ان کے مالک تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو اس کے مطابق عمل کرو۔ تو غنیمتوں کے بارے میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سوال تو حضور سے ہوا کہ آپ فرمائیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، جواب اللہ نے۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، اور رسول کی اطاعت وہی ہے کہ جو حقیقتاً اللہ کی اطاعت آدمی کر رہا ہے، تو اس لیے اس کا بیان ہوا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کامل ایمان والوں کے یہاں جو اوصاف بیان کیے گئے، سبحان اللہ، پہلا وصف جو بیان کیا گیا کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ جن کو ڈر خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا ڈرنا رب کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے۔ تو یہ جو دوسرا ڈرنا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، مرسلین کو بھی، اور یہ فرشتوں کو بھی، مقربین کو بھی، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء بھی، ان کا ڈرنا اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہوں۔ پہچان بھی حاصل ہے، معرفت بھی ہے، مگر پھر بھی خوف ہے۔ تو یہ کون سا خوف ہے؟ اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ڈرے، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے ڈر پیدا ہو۔ دوسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اب ایمان میں اضافہ یعنی اس کیفیت میں اضافہ ہو، ذوق ایمانی، وہ ایمان کی جو روحانیت ہے، ایمان کی جو قوت ہے، اس میں اضافہ ہو جانا۔ اور تیسری بات فرمائی گئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی توکل کے بھی وہ اعلیٰ ترین گویا کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہے کہ اسباب زندگی چھوڑ دے اور کہے میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، بس ٹھیک ہے میں اسی کیفیت میں۔ توکل یہ کہ اسباب بھی اختیار کیا ہوا ہے، لیکن نظر اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نصرت پر، اللہ کی تائید پر۔ ظاہری سبب حاصل کر لیا، علاج تھا، علاج کر لیا، لیکن شفا من جانب اللہ۔ رزق کے لیے کوشش کر لی، چلا گیا، کوشش کر لی، لیکن رزق کا حصول وہ اللہ کی طرف سے۔ تو توکل کا یہ ہرگز منع نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ پھر یہ نہ اختیار کریں۔ کئی لوگ مختلف توکل کی تشریحات اپنے طور پہ کر دیتے ہیں۔ کسی دینی شخصیت کو بھی اگر اپنے ساتھ کوئی گارڈ ہیں، کوئی اپنے ساتھ سیکورٹی والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے، ان کو اللہ پہ توکل نہیں، بھروسہ نہیں۔ تو توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گارڈ نہ ہو، سیکورٹی نہ ہو، ہم اپنے مال ایسے ہی چھوڑ دیں، تالا نہ لگائیں، حفاظت نہ کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ باندھ کر ارشاد فرمایا کہ باندھو، اب توکل اللہ پر کرو، بھروسہ اللہ پر۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلے تین وصف اللہ پاک نے ذکر فرمائے، خوف رکھنا، ڈرنا، اور جب اللہ کو یاد کریں تو ایمان میں اضافہ آ جانا، قوت آ جانا، اور رب پہ توکل کرنا۔ ان سب چیزوں کا تعلق دل سے۔ آگے جو دو وصف بیان ہوئے نا وہ ہیں ظاہری، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ کون؟ فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ بھی ظاہری عمل، ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا یہ بھی ظاہری عمل ہے۔ اب خرچ کہاں کرنا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام ہے، وہ پیسہ زکوٰۃ میں جا رہا ہو، حج میں جا رہا ہو، مساجد میں جا رہا ہو، دین کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، تو یہ نیکی والے کام میں، عبادت والے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، تو یہ دو اور اوصاف یہاں پہ بیان فرمائے۔ اور آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا،
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہی سچے ہیں، سچے مسلمان، ظاہر جن کے دل کے اندر رب کا خوف، ذکر میں ایمان کی کیفیت، وہ قوت آ جائے اور توکل اللہ پہ رکھیں، نماز قائم کریں، جو اللہ دے اس میں سے خرچ کریں، تو اتنے اعلیٰ قسم کے صفات ہیں، تو اللہ ان کو کتنے درجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت درجے، جنت میں اعلیٰ درجے اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ظاہر جنت کے کئی درجات ہیں اور جنت میں اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، تو اللہ ان کے درجے وہاں بلند فرمائے گا۔ آگے جو انعام کے طور پہ 3 چیزیں، جنت میں درجے بلند ہونا، مغفرت مل جانا اور عزت والا رزق، یہ ساری چیزیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ عزت والا رزق یعنی وہ جنت کی نعمتیں اللہ انہیں عطا فرمائے گا جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایمان والوں کا ایک ذکر ہو گیا، ایمان والوں کا تذکرہ۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، خوش نہیں تھا، یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کو جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اس آیت کا معنی یہ اے حبیب، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکل کر آپ کے اختیار میں دینا، یہ ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض پر گراں گزری۔ یعنی یہاں پر ظاہر جب غزوہ بدر کے لیے بھی نکل رہے تھے تو چونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اصل تو اسی قافلے کا تعاقب کرنا مقصود تھا کہ آج ان کا یہ قافلہ مسلمان اگر روک لیں گے تو نت نئی جو تکلیف مدینے والوں پر آتی ہیں تو وہ ان کی روک تھام ہو جائے گی۔ لیکن ابو سفیان نے اپنا قافلہ لیا ساحل سمندر کی طرف اور وہ تو نکل گئے، لیکن ابو جہل کو جب یہ خبر لگی کہ ہمارا قافلہ روکا جا رہا ہے تو وہ تو ساز و سامان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نکل پڑا۔ دیگر نے کہا کہ اب ہمارا قافلہ بچ گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی اور لڑنے کی، لیکن ابو جہل نے کہا کہ میں تو اب اس ارادے سے نکلا ہوں، اب یہ لڑ کر ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی گویا کہ اس نے سوچا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما لیا، بشارت دے دی کہ 2 میں سے ایک پر اللہ فتح دے گا، 2 میں سے ایک پر اللہ فتح دے گا۔ یعنی ایک تو وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے اور وہ جو ساحل سمندر کی طرف، دوسرا یہ کہ جو ابو جہل لا رہا تھا سامنے سے۔ اب ادھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے ابتداً بعض نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کی تیاری نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، تو ہم ان کے سامنے نہ جائیں، لیکن یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، تو آپ نے یعنی اس کو پسند نہ فرمایا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے جب بارگاہ رسالت میں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حکم فرمائیں تو ہم سب کچھ قربان کریں گے،
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر اور بھی صحابہ نے اپنی ان آراء کا اظہار کیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے، یہاں تک صحابہ نے کہا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اطاعت کریں گے اگرچہ سمندر میں ہمیں اپنی سواریاں کیوں نہ اتارنی پڑے۔ تو اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کی برکت، وہ گویا کہ مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو اور اب چلو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کے نشان بھی باقاعدہ لگائے تھے، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، تو وہ ایسا ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا ہے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب شان نزول اس کا جو بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کا قول بیان کیا گیا، 319 کا بیان کیا گیا، مختلف جو بیان کی، اور سامنے جو دشمن تھے تو وہ 1000 اور اس سے بھی زائد کا لشکر جرار، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں، نہ سواریاں، نہ خوراک، نہ یہ سب چیزیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے مناجات کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اتنی دعا کی، یا اللہ اپنی مدد اتار، یا اللہ اپنی مدد اتار، یہاں تک کہ آپ کے مبارک کندھوں سے چادر بھی نیچے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو کندھوں پہ رکھا اور کہا حضور آپ موقوف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ نے تو تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو اللہ نازل فرمانے والا، پھر 3000، پھر 5000، یعنی یوں فرشتوں کے نازل ہونے کی جو بشارتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے نزول کو، اور باقاعدہ صحابہ نے ملاحظہ کیا اس طرح کے واقعات کہ انہیں آوازیں آ رہی ہیں، اور جبریل کے جو گھوڑے کا جو نام ہے اقدم حیزوم، تو آگے بڑھ، تو یوں کر کے حیزوم کی جو آوازیں آنا تو وہ جبریل کے گھوڑے کا نام تھا۔ تو اس طرح کا باقاعدہ انہوں نے ایک اسے مشاہدہ بھی کیا، اور یہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ جنگ کے موقع پر صحابہ کو ایک اونگ سا آ جانا، اس لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے موقع پہ اونگ آنا یہ ایک امن کی علامت ہے۔ اب بتائیں اتنے تھکے ہوئے صحابہ تھے، یہ کتنا طویل سفر کیا، مگر اونگ آ جانا، تھوڑی سی نیند آنا اور ایسی راحت نصیب ہوگی، اس کے بعد توانائی آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے من جانب اللہ کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد۔ کبھی آپ بھی ایسی حالت کیفیت میں ہو کہ تھوڑی سی نیند کی ہے، پھر کام، پھر کام، پھر کام، تو کبھی تھوڑی سی نیند کرنا بھی انسان کے لیے وہ مفید اتنا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ سارے دن بھی سوتے رہیں، رات بھی سوتے رہیں، نیند ہی پوری نہیں ہوتی، وہ ان کے تھکن ہی نہیں اترتی۔ رمضان شریف کی پریکٹس آپ دیکھیں کہ آدمی کی نیند کم ہو جاتی اور محنت زیادہ ہوتی، بھوک پیاس شدت سب چیزیں زیادہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کی خاص مدد مل جاتی کہ آدمی وہ پورے کام کر لیتا ہے، نیند تھوڑی ہوتی۔ تو جب آدمی اللہ کے دین کے کاموں میں، عبادات میں مصروف، تو کم نیند بھی کفایت کر جاتی۔ ہم اتنے اولیاء کے جو واقعات سنتے ہیں، علماء کے سنتے ہیں کہ کم سوتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے، تو آج انہی کے کاموں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کاموں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام،
خاص طور پر جنگ کے موقع پر یہ ہوا کہ ایک تو اونگ آئی، دوسرا بارش آئی۔ شیطان ان کو وسوسے دلا رہا تھا صحابہ کو، کیا کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین نے پہلے ہی آ کر قبضہ کر لیا تھا سارے پانیوں پر۔ تو شیطان کہہ رہا تمہارے پاس پانی نہیں ہے، جبکہ وہ دیکھو ان کے پاس پانی ہے، تم بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہے ہو۔ تو یہ دل کے اندر وسوسہ ڈالا تو اللہ نے بارش نازل فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ وضو غسل پانی کے لیے انہوں نے اتنا جمع کر لیا، جانوروں کو پانی پلا دیے، تو وضو غسل کے لیے پانی اتنا جمع کر لیا۔ جب پانی اتنا جمع کر لیا تو یہ ایک شیطانی جو وسوسہ تھا تو وہ بھی وسوسہ دور ہو گیا۔ تو یہ کس لیے؟ تاکہ تم ثابت قدم رہو، تمہارے قدم اللہ جما دے۔ اچھا، جو جگہ تھی پانی کے بعد تو وہ ایسی جگہ بھی ایسی جمنے والی ہوگی، مٹی جمنے والی، کہ ان کا چلنا بھی پھر ان پر آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت یہ نازل ہوئی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ اب اس کی ایک آیت کی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، ان کی مدد کرو، ان کو ثابت رکھو۔ اور دوسری یہ ہے تفسیر کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو، نصرت کرو، اور میں بھی ان کے ساتھ، یعنی میری مدد نصرت بھی ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر پھر فرشتوں کی ایسی مدد آئی، سبحان اللہ، اور فرشتوں کی مدد ہی تھی کہ دلوں سے جو کفار کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور صحابہ میدان میں اتر آئے۔ اور یہ مدد کیسے کہ جو بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہماری تلوار پہنچتی نہیں تھی، گردن اڑ جاتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ کس نے گردن اڑا دی۔ اور یہ غزوہ بدر خاص 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک اور جمعے کے دن یہ مارکہ پیش آیا تھا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بدر کے دن جو کفار پر یہ عذاب آیا کہ کئی مارے گئے، کئی قیدی بنے، مال ان کا غنیمت میں چلا گیا، وہ خود جو ہے وہ بکھر کر رہ گئے، تو یہ سب کچھ ان پر کس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حضور اسلام نے انہیں دین کی دعوت دی، مکے میں ایک ایک کو سمجھایا، انفرادی اجتماعی ہر طریقے سے، مگر وہ اتنی مخالفت پہ آ گئے کہ اللہ اور رسول کے اتنے مخالف بن گئے کہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو پھر اللہ نے اس عذاب کے اندر انہیں مبتلا کیا۔ آگے فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں یہ بیان فرما دیا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے، جو مارے گئے، جو قیدی بنے، یہ ہوا، اب جو آخرت کی سزا ہے تو وہ کافروں کے لیے عذاب کی بھی سزا ہے۔ الامان الحفیظ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ انفال کی چند ابتدائی آیات مبارکہ اور اس میں غزوہ بدر کا بالخصوص وہ تذکرہ ہے، کس طرح اللہ کی مدد آئی اور رب تعالیٰ نے کیسے ایمان والوں کو کس طرح مدد کر کے ان کے دل ثابت رکھے، قدم ثابت رکھے۔ یہ اللہ کی خاص نصرت اور مدد ہے۔ کہتے ہیں نا، آج بھی وہ توکل پیدا ہو جائے، آج بھی وہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ توکل پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، مگر کمی اسی توکل کی ہے، اسی بھروسے کی ہے، اس خوف کی ہے، اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے جذبے کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان کئی جگہوں پر وہ خسارے اور نقصان میں آ جاتے ہیں۔ مسلمان اجتماعیت اختیار کریں، ایک امت ہو جائیں، پھر اس انداز سے اعلاء کلمت الحق کے لیے اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی اور مدد ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ پاک مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرمائے، فضل و کرم فرمائے۔ آسان درس قرآن کا سلسلہ آج یہ یہاں تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ
سے نیکسٹ پروگرام کا آغاز کریں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن 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 آسان درس قرآن.